اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل له عينين؟ صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کر مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کر مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ جو ہے تڑپتے رہے، اپنی امتیوں کی مغفرت کے لیے میرے آقا آنسو بہاتے رہے۔ کبھی میرے آقا نے راتوں میں آنسو بہایا ہے تو کبھی میرے آقا نے غاروں میں آنسو بہایا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ کو اللہ کا دیدار ہوا، ایسے عالم میں بھی میرے آقا ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے، میرے آقا ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے۔ وہ ایسا مقام ہے معراج میں کہ جو کسی نہ نبی کو ملا ہے نہ کسی انسان کو ملا ہے، کہ کوئی شخص جو ہے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکے۔ جب ایسے مقام پر اتنی بلندی پر میرے آقا تشریف لے گئے کہ جہاں پر کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، جہاں پر نہ جبریل پہنچ سکتے ہیں نہ جہاں پر اور کوئی ملائکہ، وہاں پر بھی میرے آقا ہم گناہگاروں کو یاد فرما رکھے، وہاں پر بھی میرے آقا ہم گناہگاروں کو یاد فرما رکھے ہیں۔ اور صرف یہی تک نہیں، جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تب بھی میرے آقا نے ہم گناہگاروں کو یاد کیا، اور جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی میرے آقا نے جب پردہ کیا تو میرے آقا نے تب بھی اپنے گناہگار امتیوں کو یاد فرمایا۔ یعنی پوری زندگی جو میرے آقا کی ظاہری زندگی ہے
63 سالہ جو زندگی ہے، کسی بھی پل کسی بھی لمحہ جو ہے میرے آقا نے ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا۔ میرے آقا نے کسی بھی پل کسی بھی لمحہ جو ہے ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا۔ مگر آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آج اسی نبی کے صدقے میں کھانے والے، آج اسی نبی کے صدقے میں عزت پانے والے، آج اسی نبی کے صدقے میں زندگی پانے والے انسان جو ہے اتنا فراموش ہو گئے، اتنا فراموش ہو گئے کہ اس نبی پر درود پڑھنا تو دور کی بات، اس نبی کا نام بھی نہیں لیتے، اس نبی کا نام بھی نہیں لیتے۔ ہم اتنا فراموش ہو گئے، ہم اتنا احسان فراموش ہو گئے کہ نبی پر درود پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم اس نبی کا نام بھی نہیں لیتے، ہم اس نبی کو یاد بھی نہیں کرتے جو نبی رات رات بھر ہمارے لیے روتا رہا، جو نبی رات رات بھر ہمارے لیے روتا رہا۔ ہم اس نبی کو اس طریقے سے بھول گئے، اس طریقے سے بھول گئے کہ دور دور تک نہ اس کی تعلیمات ہمارے ذہن میں ہے، نہ اس کے فرمان جو ہے ہمارے ذہن میں ہے، نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے ہمارے ذہن میں۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی انسان پر احسان کر دیتا ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کسی انسان پر احسان کر دیتا ہے تو وہ انسان اس کا احسان جو ہے زندگی بھر مانتا ہے۔ جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے اس کو سلام کرتا ہے، جب بھی دعوت کا موقع آتا ہے اس کو دعوت دیتا ہے، جب بھی کوئی موقع آتا ہے اس انسان کو، اس آدمی کو انسان ضرور یاد کرتا ہے، اپنے گھر ضرور بلاتا ہے، اپنے خوشیوں کے موقع پر اس کو شامل ضرور کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک مرتبہ جو ہے ہم پر احسان کر دیا ہے، اور میرے نبی کا احسان تو ہم پر بے شمار ہے، ہم پر بے شمار ہے، مگر ہم پھر بھی اس نبی کو بھول گئے، پھر بھی ہم اس نبی کی تعلیمات کو بھول گئے۔ تو بتاؤ ہم پھر کیوں نہیں احسان فراموش ہوئے؟ میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھنا، صرف میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ واحد ایسی ذات ہے کہ جو ہر مقام پر ہماری مدد کرے گی، چاہے وہ قبر کی منزل ہو، چاہے حشر کی منزل، چاہے قبر کی منزل ہو اور چاہے حشر کی منزل ہو۔ قبر میں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے اور حشر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تب تو ہمارا بیڑا جو ہے پار ہوگا، تب تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آپ میدان محشر کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے کہ میدان محشر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، آسمان پر سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، انسان ایسی کیفیت میں، ایسے عالم میں ہوگا کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان جو ہے باہر آ چکی ہوگی اور وہ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ہر انسان جو ہے پریشان ہوگا، نفسی نفسی کر رہا ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آ رہا ہوگا اور نہ بیٹا باپ کے کام آ رہا ہوگا، ہر کوئی جو ہے نفسی نفسی کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ ایسے عالم میں جو ہے 50,000 سال جو ہے گزر جائے گا۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ یہ میدان محشر بس ہمارے دنوں کے طریقے سے قائم ہوا اور ختم ہو گیا، نہیں، یہاں تک کہ انسان جو جوان ہوگا وہ بوڑھا ہو جائے گا، اور جس کی پیدائش نہیں ہوئی ہوگی وہ عورت جو ہے اس کا حمل جو ہے آ جائے گا۔ یہاں تک کہ ملتا ہے وہ میدان محشر ایسا میدان ہوگا کہ جہاں پر ہر انسان پریشان ہوگا۔ جب انسان پریشانی کے عالم میں بہت زیادہ گھر جائیں گے، بہت زیادہ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو تمام انسان آپس میں یہ مشورہ کریں گے
کہ چلو اب کسی کو پکڑا جائے اس کام کے لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے۔ تو انسان جو ہے حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ پہلے نبی ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حساب و کتاب جلد سے جلد شروع کر دے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب جلد سے جلد شروع کر دے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، یہ میدان محشر ہے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج پروردگار جو ہے بہت ہی جلال میں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب حضرت آدم کے بعد لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح بھی کہیں گے تم کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے۔ اس طریقے سے لوگ جو ہے پورے میدان محشر کا چکر لگاتے 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 جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی ذات دیکھو کتنی معتبر ہے، بغیر میرے آقا کے کسی کا بھی جو ہے نیا پار ہونے والی نہیں ہے، کسی کی بھی نیا پار نہیں ہونے والی۔ جب تک میرے آقا ہماری شفاعت نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے جانے کا جو ہے حکم دیں گے، تو لوگ پوچھیں گے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اب لوگوں کو یاد آ جائے گا، ابھی تک کسی کو یاد نہیں تھا، جو کہ دنیا میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ شفاعت کا دروازہ میرے آقا کھولیں گے، مگر میدان محشر کے اندر کسی کو یاد نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر حدیث کے اندر پڑھ چکے ہیں، علماء کی زبان سے سن چکے ہیں، مگر ہم کو یاد نہیں ہوگا، مگر ہم کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے اپنے آقا کے دربار میں چلے جائے۔ آخر وجہ کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہے گا کہ دیکھو میرے محبوب کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہے گا تاکہ لوگ اول سے آخر تک کے ہر انسان دیکھ لے کہ جو اللہ کا محبوب ہے اس کی شان کتنی بلند ہے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا، آج ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آج ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جب لوگ گرتے پڑتے روتے چیختے چلاتے ہوئے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے امتحان کو جلد سے جلد جو ہے شروع کر دے، یعنی حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے وہ جلد سے جلد شروع ہو جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر ہر انبیاء ہر نبی نے آگے بڑھایا تھا، مگر میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، یعنی میں حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور میرے آقا ایسا سجدہ کریں گے میدان محشر کے اندر
ایسا سجدہ کریں گے کہ میرا مولا فرمائے گا کہ اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے اور فرمائیے آج جو آپ کہیں گے وہ سنا جائے گا اور جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا اور آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت جو ہے قبول کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پاور دے دے گا کہ اے محبوب آپ کو اختیار ہے، اے محبوب آپ کو پاور دیا جاتا ہے، آپ جس کو چاہے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے اور جس کو آپ چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے۔ یہ پاور اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر اپنے محبوب کو دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہمارے ہاتھ میں دامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مضبوطی کے ساتھ ہوگا تب تو ہم کو آسانی مل جائے گی، تب تو ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم صرف دنیا کے اندر دعویٰ کرتے رہے محبت کرنے کا، صرف ہم کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے رہے تو میرے مسلمان بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب ہم اپنے چہرے کو لے کر اپنے آقا کے دربار میں جائیں اور میرے آقا اپنے چہرے کو پھیر لے تو میرے مسلمان بھائیوں اگر میرے آقا ناراض ہو گئے، اگر میرے آقا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، پھر ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ ملے گا، پھر ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں آج اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، آج اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے کہ ہم تعلیمات رسول اللہ پر عمل کر کے اپنے آقا کو راضی کر لے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میدان محشر کے اندر جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک لوگ موجود ہوں گے تو میرے آقا کے قریب کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ میدان محشر کے اندر جو ہے میرے قریب ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو میدان محشر کے اندر جو ہے ہم کو اپنے آقا کا قرب حاصل ہوگا، ہم اپنے آقا کے قریب ہوں گے، اور جو میرے آقا کے قریب ہوگا اس کا بیڑا جو ہے اتنی ہی جلدی پار ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا ہر روز، یعنی ہر دن جو ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر جو ہے میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور جس سے میرے آقا نے مصافحہ کر لیا وہ ہرگز جو ہے جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ آگ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو میرے آقا نے ٹچ کر دیا یا جو چیز میرے آقا کے جسم اطہر سے لگ گئی اس کو دوزخ کی آگ جلائے۔ جہنم کی آگ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، نہ دنیا کی آگ کے اندر اتنی طاقت ہے اور نہ جہنم کی آگ کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو میرے آقا جس سے مصافحہ کر لیں گے معلوم کیا ہوا، وہ بھی جنتی ہو جائے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ کو وقت ملا ہے تو کثرت سے جو ہے درود شریف پڑھیں، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت جو ہے درود شریف کا وظیفہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا کام بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کا کام جو ہے بنتا چلا جائے گا۔ درود شریف کے اندر تو اتنی برکت ہے کہ واقعات کے اندر ملتا ہے کہ اگر کسی غریب نے جو ہے درود شریف کا وظیفہ اپنا لیا ہے تو درود شریف کی برکت سے وہ غریب جو ہے امیر ہو گیا ہے، اور اگر کسی مجبور نے، پریشان حال نے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیا تو اس کی پریشانی جو ہے دور ہو گئی ہے، اس کی مصیبتیں دور ہو گئی۔ اور
جو بیمار شخص ہے جس کو بیماری لگ چکی ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں بن پاتا، ایسا شخص بھی اگر کثرت سے درود شریف پڑھنے لگے تو درود شریف کے اندر اتنی تاثیر رکھی گئی ہے، اتنی تاثیر ہے کہ وہ بیماری بھی اس کی دور ہو جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے درود شریف کا جو وظیفہ ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر ضرور داخل کریں، اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے درود شریف کا وظیفہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ جب تک دل نہیں پاک ہوتا ہے تب تک جو ہے نہ کسی عبادت میں لذت ملتی ہے اور نہ کسی عبادت میں سرور آتا ہے۔ جیسے ہم جب کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پورا دن جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ جیسے میرے آقا غوث، آپ نے جو ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے جو ہے آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب جب ہم اس بات کو سنتے ہیں تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ آخر کیوں، کیسے ایسا ہو جاتا تھا؟ ہم تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھک جاتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تھک جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری نماز میں اور بزرگوں کی نماز میں فرق کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، ہماری نماز میں اور بزرگوں کی نماز میں فرق یہ ہے کہ ان کو نماز کے اندر جو ہے لذت ملا کرتی تھی، نماز کے اندر لذت ملا کرتی تھی۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہم کو مل جاتی ہے کہ جس سے ہم کو ایک لذت مل جاتی ہے تو ہم اس چیز کو کھاتے چلے جاتے ہیں، اس سے جو ہے اپنے ہاتھ کو نہیں روکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب بزرگان دین عبادت کرتے تھے تو ان کو جو ہے عبادت کے اندر لذت ملتی تھی، اس لیے وہ پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں لگے رہ جاتے تھے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کب جو ہے فجر کا وقت ہو گیا، کب فجر کا وقت ہو گیا۔ اور ہماری نماز کا یہ عالم ہے کہ ہم کو نماز کے اندر کوئی لذت ہی نہیں ملتی، اس لیے جو ہے ہم 2 رکعت 4 رکعت میں پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ آخر یہ عبادت سے لذت ختم کس چیز سے ہوتی ہے؟ آخر نماز کے اندر جو ہم کو لذت نہیں مل رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے بتایا ہے کہ بد نظری سے جو ہے، یعنی جب ہماری نظر جو ہے، ہماری آنکھ جو ہے حرام چیزوں کو دیکھے گی تو ہم کو جو ہے عبادت کے اندر لذت نہیں ملے گی، عبادت کے اندر لذت نہیں ملے گی۔ اور یہ چیز جو ہے بالکل عام ہو چکی ہے، ہماری نظر جو ہے، ہماری آنکھ جو ہے ہر وقت جو ہے حرام کاموں کو دیکھتی ہے، جن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے ہم ان چیزوں میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے حرام چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کبھی آپ نے اپنے جسم پر غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیا ہے، مگر کان پر کوئی پردہ یعنی کوئی ڈھکن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کان پر لگائی گئی کہ جس سے جو ہے کان کو بند کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ناک ہم کو دی، مگر ناک پر بھی کوئی ڈھکن نہیں ہے کہ جس سے جو ہے ناک کو بند کر لیا جائے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ دی تو آنکھ کے اوپر جو ہے ایک ڈھکن بھی لگا دیا۔ یہ جو پلک ہے، آخر یہ پلک کیوں لگائی گئی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ نظر جو ہے، آنکھ جو ہے ہر بیماری کی جڑ ہے، یعنی برائی کی جڑ ہے۔ ہر چیز جو ہے آنکھ کے ہی ذریعے سے جو ہے دل تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ہم غلط چیز دیکھیں گے تو
تو آنکھ کے ذریعے سے اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے دل پر پڑے گا، اور جب ہمارا دل خراب ہوگا تو ہماری دنیا ہی خراب ہو جائے گی۔ جب ہمارا دل خراب ہوگا تو پوری دنیا ہی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ پر جو ہے پردہ لگا دیا، ڈھکن لگا دیا ہے، تاکہ اگر اچانک ہماری نظر جو ہے کسی حرام چیز پر چلی جائے تو فوراً جو ہے آنکھ بند ہو جائے۔ اگر ہماری نظر کسی حرام چیز پر چلی جائے تو فوراً جو ہے ہماری آنکھ بند ہو جائے، ہم اس چیز سے جو ہے اپنی نظر کو پھیر لیں۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کے اوپر ڈھکن رکھ دیا۔ اور اسلام کے اندر جو ہے سرسری نگاہ جس کو کہتے ہیں وہ معاف ہے، یعنی اچانک اگر کسی ایسی چیز پر ہماری نظر پہنچ گئی کہ جس کو دیکھنا نہیں چاہیے، تو اب اس دیکھنے کی وجہ سے ہم پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہم نے اس کو تکتکی باندھ کر یا پھر اس کے بعد جو ہے پہلی نظر کے بعد جو ہے ہم بار بار اس چیز کو دیکھتے رہے تو اب جو ہے ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کا جو ہے بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ نظر جو ہے جب تک پاک نہیں ہوگی تب تک ہم کو جو ہے کسی بھی چیز کے اندر مزہ نہیں آ سکتا۔ اور ہمارے اسلاف نے سب سے پہلے جو ہے اپنی نظر کو ہی پاک کیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے سب سے پہلے اپنی نظر کو، اپنی آنکھ کو ہی پاک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھ میں اور ہمارے اسلاف کی آنکھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی نظر اور دانائی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جو اللہ کے نور سے دیکھے گا اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا غوث نے فرمایا کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ آنکھ تو اللہ نے ہم کو بھی دی، اور آنکھ جو ہے غوث اعظم کو بھی اللہ نے دی، مگر اب ہماری نظر میں اور غوث اعظم کی نظر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اور جب کوئی شخص جو ہے اللہ کے نور سے دیکھے گا پھر اس سے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب وہ گناہوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کو بھی وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نظر کو جو ہے پاک کرے، اپنی نظر کو پاک کرے۔ بے حیائی والے جتنے بھی کام ہیں اس کو ہرگز جو ہے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، دیکھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم بے حیائی والے کام کو دیکھیں، بے حیائی والی چیزوں کو دیکھیں، بلکہ اللہ نے اگر ہم کو آنکھ دی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے دی ہے، گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے دی ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دی ہے، اچھی اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ دی ہے، نہ کہ جو ہے بے حیائی والے کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جتنا آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے اتنا ہی جو ہے زیادہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آتا چلا جائے گا، انقلاب جو ہے آتا چلا جائے گا، کیونکہ دل جو ہے انسان کے پورے جسم کا راجا ہے۔ جب تک دل نہیں صحیح ہوگا تب تک انسان جو ہے کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، تب تک انسان کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور دل اور نظر کا تعلق ایسا ہے
کہ اگر جو ہے نظر دیکھے گی تو دل جو ہے اس کا اثر محسوس کرے گا۔ تو جب نظر کی حفاظت ہم کریں گے، اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم چلو تو اپنی نظر کو جو ہے جھکا کر چلو، اپنی نظر کو جھکا کر چلو، نہ کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، کیوں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نظر کو جو ہے جھکا کر چلو؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم نظر کو جھکا کر چلیں گے تو ہماری نظر جو ہے کبھی غلط جگہ نہیں پہنچے گی، کبھی غلط جگہ نہیں پہنچے گی۔ اور ہمارے بزرگوں نے اسی نظر کی حفاظت کر کے جو ہے پورے شہر کو فتح کر لیا، پورے شہر کو فتح کر لیا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسے بہادر کا واقعہ ملتا ہے کہ جس کو دنیا جو ہے سیف اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کا نام ہے حضرت خالد بن ولید۔ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے عیسائیوں کے ایسے شہر پر حملہ کیا کہ جو شہر پورا عیسائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس پر حملہ کیا تو عیسائیوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں سے جو ہے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب ان لوگوں نے جو ہے ایک گیم کھیلا۔ عیسائیوں نے کہا کہ اے خالد بن ولید، اے مسلمانوں کے سپہ سالار، ہم ایک شرط پر جو ہے پورا شہر جو ہے آپ کے حوالے کر دیں گے، نہ ہم جھگڑا کریں گے نہ لڑائی کریں گے، صرف ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ اس شرط کو منظور کر لیں تو ہم پورا شہر جو ہے آپ کے حوالے کر دیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ آخر وہ شرط تمہاری کیا ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ صبح جو ہے ہماری جو بازار ہے، صرف اسی بازار سے جو ہے آپ کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ گزر جانا ہے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ جو ہے بازار سے گزر جانا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بازار سے گزرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، مگر اب بازار سے کیوں گزارا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح جب ہوگی تو میں اپنے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو لے کر جو ہے بازار سے گزروں گا۔ اب جب صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید آگے اور پیچھے جو ہے آپ کے تمام سپاہی تھے، اور جیسے ہی بازار کے دروازے پر پہنچے تو حضرت خالد بن ولید نے کیا دیکھا کہ اس شہر کی جتنی بھی حسین و جمیل لڑکیاں تھی ان کو جو ہے برہنہ اس بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے، اس بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ زینت کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ فوج کے اندر نوجوان ہوتے ہیں، اور نوجوان جو ہے جب ان کی نظر حسین لڑکیوں پر پڑتی ہے تو ان کے نفس جو ہوتے ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں، اور جب نفس بھڑک جاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پاتا ہے، انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پاتا ہے۔ مگر دیکھو وہ مسلمان کیسے مسلمان تھے، جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی ترتیب بنائی گئی ہے، ہمارے ایمان کو لوٹنے کا یہ طریقہ اپنایا گیا ہے، ہم کو بہکانے کے لیے یہ حسین جال پھیلایا گیا ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے تمام سپاہیوں کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، اس سے آگے اب کسی کو نہیں بڑھنا۔ آخر کیوں آپ نے روک دیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں، آج ہم بہت ہی سخت امتحان میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور آج ہم کو جو ہے قرآن کی وہی تعلیم جو قرآن نے ہم کو دی ہے کہ اے مردوں اپنی نظروں کو جھکا کر چلو، آج اس کو جو ہے مضبوطی سے تھام کر جو ہے ہم کو اس بازار سے گزرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کو قرآن کی تعلیم دے رکھے ہیں، آج ایک ہم اور آپ ہے کہ ہم اور آپ کے سامنے جو ہے
پورا قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، پھر بھی ہمارے دل کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا، کوئی انقلاب نہیں آتا، مگر صرف حضرت خالد بن ولید نے اتنا کہا تھا کہ جو قرآن کی تعلیم ہے کہ اپنی نظر کو جھکا کر چلا جائے، آج اسی پر عمل کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ اے میرے سپاہیوں، اپنی نظر کو جھکا لو اور بازار سے گزر جاؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید نے اجازت دے دی، ہر سپاہی نے اپنی نظر کو جھکایا اور آگے آگے حضرت خالد بن ولید ہے اور پیچھے پیچھے تمام سپاہی جو ہے بازار سے گزر رہے ہیں۔ آخر میں جب یہی فوج دروازے کو پاس کرنے والی تھی، یعنی بازار سے گزر کر نکلنے کی والی تھی، جو لڑکیاں مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کھڑی تھی، وہی لڑکیاں جو ہے مسلمان سپاہیوں کے قدموں میں آ کر گر گئی اور کہنے لگی کہ جس رسول کے امتیوں کی نظر اتنی پاکیزہ ہے، اس رسول کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں کی وہ لڑکیاں جو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے آئی تھی، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آئی تھی، وہ خود جو ہے دامن اسلام میں نظر آتی ہیں۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی نظر کتنی پاک ہے، کتنی صاف ہے کہ انہوں نے جو ہے پوری بازار کو گزار دیا، مگر ہماری طرف جو ہے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہماری نظریں پاکیزہ تھی، ہم بڑے بڑے شہروں کو جو ہے اپنی نظروں کی پاکیزگی سے فتح کیا کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کا یہی پلان تھا کہ مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے، آج بھی ان کا یہی پلان ہے کہ اگر مسلمان کو برباد کرنا ہے تو ان کے درمیان جو ہے جتنی زیادہ بے حیائی پھیلا دی جائے، اتنا ہی زیادہ جو ہے مسلمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک کتاب ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ہمفرے کے اعترافات۔ یہ ہمفرے جو ہے یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جاسوس تھا، بہت بڑا جاسوس تھا، اور اس کی یہ کتاب جو ہے اصل میں جب صلیبیوں کی جنگ چل رہی تھی تو اسی جنگ کے درمیان جو ہے اس کی ڈائری یہ گر گئی تھی، جو بہت بڑا جاسوس تھا۔ تو اس کی ڈائری کے اندر یہ چیز جو ہے موجود تھی کہ مسلمانوں کو کس کس طریقے سے گمراہ کر کے ان کو ایمان سے دور کرنا ہے۔ اس میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنا ہے، تو ان کی نوجوان نسل جو ہے ان کے درمیان جو ہے شراب عام کر دی جائے، جوا عام کر دیا جائے، یعنی جتنے بھی بے حیائی والے کام ہے اس کو مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا جائے، جس سے مسلمان اپنا وقت بھی خراب کرے اور اپنے دین سے بھی دور ہو جائے۔ جب وہ اپنے دین سے دور ہو جائے گا تو ہم ان پر جو ہے غالب آ جائیں گے۔ ان کا یہ سدھانت ہے، یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کر کے ان پر حکومت کیا جائے، ان پر حکومت کیا جائے۔ مگر آج ہماری نوجوان نسل جو ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج جتنا وقت لوگ موبائل میں، گیم میں اور تمام چیزوں میں صرف کرتے ہیں، اگر انہی وقتوں کو کسی اچھے کام میں جو ہے صرف کریں، پڑھائی لکھائی میں صرف کرے یا کوئی کام کاج کرنے میں صرف کرے، تو وہ جو ہے ترقی کی منزل کو ضرور طے کریں گے۔ مگر گیم میں ایسا لوگ جوجھ گئے، آپ خود ہی دیکھیں کہ یہ گیم جہاں سے بنا، یعنی امریکہ سے بنا ہے، مگر امریکہ کے اندر یہ گیم نہیں چلتا، وہاں پر بینڈ ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اور مسلمانوں کا جو علاقہ ہے وہاں پر کثرت سے جو ہے یہ چیز پایا جاتا ہے کہ وہاں کے نوجوان جو ہے گیم میں لگے ہوئے اور اپنے وقت کو، اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں۔ انہی بچوں سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں اگر کچھ پوچھا جائے تو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی جو ہے کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے اور اپنے وقت کو جو ہے اچھے کاموں میں صرف کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کو نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اس بزم پاک میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور سب کی مغفرت فرما، اور سب کی مغفرت فرما، اور سب کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔